قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں آپ دیکھتے ہوں گے۔ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، تو کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ قرآن پاک کھولتے ہو تو صورت کے شروع میں کچھ ایسا لکھا رہتا ہے بسم اللہ سے پہلے، آپ دیکھیں گے مثلا یہاں پہ لکھا ہے عما یتساءلون کی جو سورہ، اس کا نام سورہ نبأ ہے، سورہ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ جیسے یہ لکھا ہے سورۃ النبأ مکیۃ، سورہ نبأ مکی صورت ہے۔ کہیں بھی لکھا ہوگا کہ سورۃ البقرہ مدنی یا سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ تو مکی اور مدنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مکی اور مدنی ہونے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی جو زندگی ہے نبوت کے بعد کی 23 سال کی زندگی، حضور کی پوری جو عمر ہے 63 سال کی ہے، 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی، حضور کو رسول بنایا گیا، نبی بنایا گیا۔ 40 سال کے بعد بچے کل 23 سال یہ حضور کی ایز اے میسنجر لائف ہے، بحیثیت رسول کی ہے، زندگی 23 سال کی ہے۔ تو یہ جو بقیہ 23 سال ہیں ان میں سے 13 سال حضور مکہ میں رہے جہاں پہ 40 سال پہلے رہے تھے، اور 10 سال حضور نبوت کے اپنے آخری کے مدینہ منورہ میں گزارے۔ تو جو 13 سال کی جو مکی زندگی ہے، اس 13 سال میں جو قرآن پاک اترا اس کو مکی قرآن کہتے ہیں، ان صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور آخر کے 10 سال مدینی دور میں جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، جو قرآن پاک اترا اس کو مدنی قرآن کہتے ہیں، ان صورتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ مدینہ جب حضور چلے گئے، پھر دوبارہ حضور حج کرنے کے لیے مثال کے طور پر مکہ آئے، تو اس ٹائم پہ کچھ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اگرچہ مکہ میں آیت نازل ہوئی، لیکن چونکہ وہ ہجرت کرنے کے بعد کا واقعہ تھا، تو اس کو مکی نہیں کہتے ان آیتوں کو، بلکہ اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو آخر کے 10 سال میں جو قرآن اترا ہے، خواہ وہ کہیں پر اترا ہو، خواہ وہ مکہ میں اترا ہے، مدینہ میں اترا، وہ طائف میں وہ کہیں بھی اترا، حدیبیہ میں اترا، تو ان آیتوں کو، صورتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ اور ہجرت سے پہلے مکی دور میں جو قرآن اترا اس کو مکی کہتے ہیں۔ اس سے ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ زمانے کا فرق یہ ہے کہ مکہ میں جو اسلام تھا وہ شروع دور میں تھا، انیشیٹو لیول تھا اسلام کا۔ اس دور میں اسلام کی بنیادی عقائد، بلیوز کی اصلاح ہو رہی تھی، عقائد پہ زیادہ زور تھا، لوگوں کی دل کی اصلاح کی جا رہی تھی، آخرت کے تعلق سے، توحید کے بارے میں، اللہ ایک ہے، جو بنیادی باتیں ہیں ان پہ زور دیا جا رہا تھا۔ مدنی دور کا جو قرآن ہوتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اس قرآن کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ آپ کو جو دیگر قانون، جو سارے اسلامی جورسپروڈنس، جو لا ہے، پوری جو سسٹم ہے لائف کا، کہ ہمارا گھریلو سسٹم کیا ہونا چاہیے، ایک ملک بسانے کے لیے کیا سیاست کے قانون ہونے، سیاست کے اصول کیا ہونے چاہیے، دیگر بہت ساری چیزیں یہ مدنی دور کے قرآن میں آپ کو ملیں گی۔ مکی دور میں آپ یہ پائیں گے کہ یہ قرآن فوکس کر رہا ہے صرف بلیف پر، ایمان پہ فوکس کر رہا ہے۔ تو بہت سارے فرق ہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ مکی جو صورتیں ان میں آپ کو زیادہ الفاظ میں وزن ملے گا، زیادہ الفاظ کی طاقت ملے گی، کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ زیادہ لفظ کے بڑے، زبان کے بڑے ماہر تھے بنسبت دوسرے شہروں کے، تو ان لوگ اپنی زبان پہ بہت غرور تھا، وہ شعر و شاعری کرنے والے لوگ تھے۔ تو قرآن نے ان کو اسی انداز سے چیلنج کیا ہے، اسی انداز سے ان پر اثر ڈالا ہے، ان سے گفتگو کی ہے، ان سے خطاب کیا ہے، تو انداز الگ ہوتا ہے۔ تو مکی دور کے قرآن کا جو انداز ہے وہ بہت ہی زیادہ نرالا ہے، الگ ہے الفاظ کے زاویے سے۔ تو یہ جو سورہ نبأ ہے، اما پارہ کی جو پہلی صورت ہے، عما یتساءلون، یہ سورہ نبأ اس کا نام ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس کا انداز آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی ایمان پر، بلیو پر فوکس کیا گیا ہے۔